ہمارے ہاں نا آج کل دور ہے ڈائلاگ کا، ڈائلاگ بازی چلتی ہے. جو محبت کا اظہار کرے اس کو تو مانتے ہیں، جو اظہار نہ کرے اور بیچارہ آپ کے لیے دن رات ایک کر دے اس کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں رشتہ داروں کا اللہ نے کوئی آلٹرنیٹ پیدا نہیں کیا. تبھی اسلام کہتا ہے سب سے پہلے بلڈ ریلیشن، باپ ماں بھائی بہن، سب سے پہلے یہ رشتہ ہے، باقی سب اس کے بعد. دوستی آ رہی ہے اس کے بعد ہیں. انہی کو لوگ لفٹ نہیں کرا رہے. بھائی سے محبت نہیں کرتے، دوستوں سے، دوستوں پہ دن رات پیسہ لٹا رہے ہیں. بہن کا خیال نہیں ہے، دوستوں پہ خوب لٹا رہے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ نہیں میرے بھائی کو تو محبت نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے، ہر وقت تمیز سے بات ہی نہیں کرتا، اس کے اخلاق ہی صحیح نہیں ہے، جب بھی بات کرے گا ٹیڑھی آنکھوں سے اور ہر وقت طنزی کرتا رہتا ہے. اور وہ جو میرے ٹیچر ہیں یا میرے پیر و مرشد ہیں وہ تو اتنے اچھے ہیں. میں نے کہا اس جن پیر و مرشد کی بات کر رہے ہو نا ان کے ہاں رہو، اگر آپ کو ملیریا ہو جائے یا کوئی ٹی بی ہو جائے پھر دیکھو وہ اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں، آپ کو نہیں چھوڑتے. وہ خود ہی آپ کے بھائی کو فون کریں گے، اپنی امانت، اس کو ایڈز ہو گیا ہے، دوسرے مریضوں کو بھی لگا دے گا یہ ٹھیک ہے نا، اپنی امانت گھر لے جاؤ. ایسے موقع پہ جو بد اخلاق بھائی تھا وہ آپ کو سہارا دے گا، گالیاں دے گا معذرت کے ساتھ، الٹا سیدھا کہے گا، مگر علاج بھی کون کرائے گا؟ وہی کرائے گا. جب آپ کا ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، روڈ پہ پڑے ہوئے ہو، تو لوگ آپ کے دوست کو فون کرتے ہیں یا بھائی کا نمبر باپ کا نمبر تلاش کرتے ہیں؟ باپ نہیں ہوگا بھائی نہیں ہوگا تو چچا ماموں کو تلاش کریں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے. خواتین اپنے بھائیوں کو نہیں مانتی آج کل، بدتمیزی کرتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، کہتی ہیں ہمارا بھائی ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم جب شادی کر کے جاؤ گی سسرال، بہنوئی اگر ظلم کرے گا تو تمہارے بوائے فرینڈ تمہارے کام نہیں آئیں گے. پھر کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گی؟ بھائی کا، باپ کا. اور اگر باپ اور بھائی مضبوط ہوئے تو بہنوئی پھر ظلم کرتا بھی نہیں ہے. اسی لیے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے نا کہ جس عورت کے باپ اور بھائی ہوں تو اس پہ ظلم کرنا آسان نہیں ہے. وہ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی کیا کر رہا ہے بھائی، خرچہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ایسے بھائی بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جو رخصت کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہے ہی نہیں. مارکیٹ میں ہر قسم کی، اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ہر چیز وافر مقدار میں، جہاں غیرت مند ہے تو بے غیرت بھی ہے، کیونکہ قیامت قریب ہے نا، تو اب معاملہ الٹا ہونا شروع ہو رہا ہے. صاحب تو بہنوں ظلم کر رہا ہے، بلکہ الٹا گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں. جو ہو ہم نے شادی کر دی، اب مرو جیو جو مرضی ہے وہیں رہو. یہ حرام ہے میرے بھائی، ناجائز ہے. خونی رشتہ بنایا ہے تو رخصتی کرنے کے بعد بھی بہنوئی کی خیر خیریت کر لیا کرو. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کی اگر ضرورت ہے، ریپیئرنگ اس کی کروانی ہے تو وہ ریپیئرنگ کا کام بھی اپنے خرچے پہ، تمیز سے نہیں چل رہا تو ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی. جب شادی ہوئی تھی بڑے بڑے تمیز سے چل رہے تھے، اب تھوڑے سے سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے، تھوڑی سی ریپیئرنگ کی آپ کو ضرورت. اور اگر اتنا خراب ہو گیا کہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑ رہا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں تو وہ اتنے خراب ہو چکا ہوتا ہے بندہ، میں کہتا ہوں یہ ریپیئرنگ سے سیٹ ہونے والا نہیں ہے، اس کے پورا کھلے گا دوبارہ سے جڑے گا یہ. یعنی اس کے اچھی طرح جب تک چترول نہیں لگیں گے یہ سیٹنگ پہ آنے والا نہیں ہے. صحیح ہے. تو تجربہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں، ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو باپ کے دل میں بھی محبت اولاد کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں بیٹیوں کی جب شادیاں نہیں ہوتی تو باپوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے، اکثر ماں کو نہیں ہوتا. غم تو ماں بھی اٹھاتی ہے، تو باپ کو برین ہیمریج ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے، وہ بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں میں بھی بے پناہ محبت رکھی، باپ میں بھی. البتہ بچے کی جو دیکھ بھال ہے اس میں ماں کا کردار بہت زیادہ ہے باپ سے، کیونکہ یہ جو بچہ کو جننا اور اس کے 2.5-3 سال جو ٹینشن ماں اٹھاتی ہے وہ ٹینشن باپ نہ صرف یہ کہ اٹھاتا نہیں ہے، اٹھا سکتا بھی نہیں ہے. وہ ٹینشن، وہ جو ٹینشن ہے نا خاندانی ٹینشن، وہ ابا
اگرچہ بہت زیادہ محبت ہے, لیکن اللہ نے اس میں اس قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں کیے ہیں کہ جو یہ والی ٹینشن اٹھا سکیں. تبھی اللہ نے ماں کا حق باپ سے حسن اخلاق میں 3 گنا زیادہ بتایا, کیونکہ بچے کی جو پرورش ہے, چھوٹا بچہ بڑا ہو جائے تو پھر تو باپ کی رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے, چھوٹے بچے کی تربیت میں ماں کا دخل اور ماں کی محنت بہت زیادہ نہیں, بہت زیادہ ہوتی. جا کے دیکھ لیا کرو اپنے بچوں کو, تمہاری بیویاں کیسے پالتی ہیں, ان کو اندازہ ہو جائے گا. میں تو کہتا ہوں جب انسان خود چھوٹا ہوتا ہے نا تو بڑا ہو کے اپنے بچپن بھول جاتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیسے پالا ہوگا. تو اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنی ماں کو یاد کیا کرو کہ جیسے تمہاری بیوی اس بچے کو پال رہی ہے نا, کل تمہاری ماں نے بھی تمہیں اسی طرح سے پالا ہے. تو اور پھر ماں کے لیے دعائیں کیا کرو, یہ منظر دیکھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ کل میری ماں نے بھی مجھے اس طرح سے پالا ہے. تو پھر جو اس وقت جذبات میں جو دعا ہوتی ہے نا وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے, کیونکہ ویسے آپ جب بغیر جذبات کے دعا مانگیں اس میں, اور جو آپ کی اس وقت جذباتی کنڈیشن ہوگی اس میں جو دعا مانگیں گے اس کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوگا. اور پھر اس میں جو ماں ہے اس سے محبت بھی بڑھتی ہے انسان کو, اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھی پھر سوچتا ہے. وہ اگر زندہ ہے تو خدمت کرے گا, مر گئی تو اس کے لیے صدقات و خیرات کرے گا, دعائیں کرے گا.